یہاں اظہر کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ جمیل آپ کو بہت یاد کیا کرتا تھا، تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کتنے سال کا ہو گیا، تو وہ کہتی ہے 2 سال کا ہو گیا ہے۔ تو پھر وہ اسے دیکھ کے کہتا ہے تو پھر مجھے کیسے یاد کرتا تھا۔ خیر پھر وہ اس سے کہتی ہے کہ آپ کو سیاست کے علاوہ اور کوئی کیوں نہیں سوچتا، تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں گھر کی سوچنے لگا تو پھر ملک کون آزاد کروائے گا؟ شاید میرے اللہ میاں نے مجھے پیدا ہی ہندوستان میں اس لیے کیا ہے کہ اسے مجھ سے کوئی بہت بڑا کام لینا ہے اس ملک کی آزادی کے لیے۔ گاندھی جی کی قیادت میں بس سمجھو کہ آزادی دروازے تک پہنچ ہی گئی ہے۔ تو اس پہ اس کی بیگم اسے کہتی ہے کہ اس گھر میں کتنے انقلاب آ گئے اس کا آپ کو پتہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے اب گھر کی سوچنے لگا تو پھر ملک کون آزاد کرائے گا؟ خیر اس کے بعد وہ اسے کہتا ہے کہ اب اسرار کی ذمہ داری، اس کے کھانے پینے کپڑے لتے کی ساری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ تو یہ سن کے وہ حیران ہو جاتی ہے لیکن چپ ہو جاتی ہے۔ پھر اظہر سے کہتا ہے اس سے اللہ میاں بھی راضی ہوگا اور ابا میاں بھی راضی ہوگا۔ وہ بیچاری جو ہے چپ کر کے اور پھر راضی ہو جاتی ہے اور پھر چپ کر کے کہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے۔ اس پہ اس کا شوہر اسے کہتا ہے کہ اگر اس ملک کی ساری عورتوں میں تمہارے جیسا جذبہ آ جائے تو ملک کو آزاد ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اب یہاں مظہر نے سلمیٰ کے بیٹے کی مطلب صفدر کی ذمہ داری اپنی بیوی کے اوپر سونپ دی ہے، تو وہ اس بات پہ بہت زیادہ خفا ہے اور بہت زیادہ رو رہی ہے۔ تو بڑی بھابھی اسے بہت زیادہ چپ کرا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ جس طرح سے اسرار کی ذمہ داری کا بم بھی میرے اوپر پھوٹا تو میں بھی اسی طرح سے رو رہی تھی لیکن رو دھو کے چپ ہی ہو گئی، تو تم بھی مان لو۔ تو وہ کہہ رہی ہے میں کیوں مانوں، میں کیوں کسی کسان زادے کے پوتڑے دھوؤں، میں تو ہرگز بھی نہیں کروں گی۔ اور یہ بات جو ہے باہر نکلتے ہوئے امی جان بھی ان دونوں کی باتیں سن لیتی ہے۔ یہاں پہ چھوٹی دلہن کہتی ہے کہ یہ میرے آرام کے دن ہے، میں کیوں اپنی تہمینہ کو چھوڑ کے کسی اور کی گندگی صاف کروں؟ مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوگا، میرے خاندان والے ابھی زندہ ہیں، میں اپنی بچی کو لے کے اپنے بھائی جان کے یہاں چلی جاؤں گی۔ تو اس پہ اس کی بڑی بھابھی کہتی ہے کہ یہ مت بھولو کہ جس طرح سے ہندوستان پہ فرنگیوں کی حکومت ہے اسی طرح سے تمہارے گھر پر بھی ایک فرنگن کی حکومت ہے، اپنے ہی آنگن میں رہو مظہر کی بات مان کر۔ اس پہ چھوٹی دلہن کہتی ہے کہ ابا میاں نے صاف صاف مظہر سے کہہ دیا ہے کہ اگر صفدر اس گھر میں رہے گا تو وہ مظہر کو باہر پھینک دے گا۔ سلمیٰ خود تو دربدر ہو کے مر گئی، اب مظہر جو ہے اس کے بچے کی وجہ سے مجھے میرے بچوں کو یہاں سے دربدر کرنا چاہتا ہے۔ اب یہاں جو ہے بڑی بھی آ جاتی ہے اپنے شوہر کے کمرے میں اور آ کے اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے مظہر سے کیا کہا ہے؟ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ تم بخوبی واقف ہو کہ اس حرکت کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا۔ تو اس سے کہتی ہے سبحان اللہ، چھلنی کہے کوزے سے کہ تجھ میں 2 سوراخ۔ او میاں تمہاری حرکت کی برکت جو ہے نا وہ بھی اسرار کی صورت میں اسی گھر میں موجود ہے۔ جب تمہارا ناجائز بیٹا اس گھر میں رہ سکتا ہے تو میرا جائز نواسا کیوں نہیں رہ سکتا؟ تو اس پہ اس کا شوہر کہتا ہے کہ مجھے تو جو فیصلہ کرنا تھا میں نے کر دیا، اور دوسری بات یہ کہ یہ بات میرے اور مظہر کے مابین ہے۔ اب میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سپولیا اس گھر میں ہرگز نہیں رہے گا، اور اگر کسی کو اس کے ساتھ رہنا ہے تو وہ اپنا انتظام بھی کہیں اور کر لے، کیونکہ اس حقیقت کو بھی نہیں جھٹلایا جا سکتا کہ یہ گھر بھی میرا ہی ہے۔ لیکن وہ اپنے شوہر کی ضد میں آ کر صفدر کو دوسرے کمرے سے اٹھا کر لاتی ہے اور عین اسی کمرے میں جہاں پہ اس کا شوہر ہوتا ہے وہاں پہ بچے کو لا کر بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز میں اس کے شوہر کی جان ہی نکل جاتی ہے اور وہ وہیں پہ مر جاتا ہے۔ پھر وہ باہر نکلتی ہیں اس کمرے سے اور پھر کریمن کو بلاتی ہیں۔ کریمن کو بچہ تھما کے پھر نیچے فرش پہ بیٹھ جاتی ہیں، تو کریمن بھی روتے ہوئے پوچھتی کیا ہوا مالکن؟ تو پھر وہ اس سے کہتی ہے کہ میں آہستہ سی آواز میں کہتی ہے کہ میں بیوہ ہو گئی۔ اب امی جان جو ہے وہ اظہر سے پوچھتی ہے کہ کر آئے میاں جی کو رخصت؟ تو وہ کہتا ہے جی ہاں کر آیا۔ تو پھر وہ پوچھتی ہے کہ کسی کی کوئی امانت یا کوئی قرضہ تو نہیں ٹھہرتا مرحوم کے نام؟ تو اظہر کہتا ہے جی نہیں، میں نے جو ہے وہ جنازے پہ اعلان کرا دیا تھا لیکن کسی نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ یہاں پر جو ہے ان کا منجلہ بھیا بھی آ جاتے ہیں اور وہ آ کے اپنی امی جان کو آداب کہتا ہے۔ تو امی جان اسے کہتی ہے کہ تم اس بار بھی لیٹ ہی پہنچے ہو میاں ہمیشہ کی طرح۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ جی وہ امی جان وہ ٹرین نہیں مل رہی تھی، ٹرین لیٹ ہو گئی۔ تو وہ کہتی ہے ٹرین تمہیں ملے نہ ملے لیکن بیویاں تمہیں وقت پہ مل جاتی ہیں۔ پھر جو ہے وہ اپنی چھوٹی بہن سے پوچھتا ہے تم کیسی ہو نجمہ؟ تو نجمہ اسے دیکھ کے کوئی جواب ہی نہیں دیتی۔
پھر امی جان کہتی ہے اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی کہ وقت رخصت اپنے باپ کا چہرہ بھی تمہیں دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ تو پھر اس پہ وہ کہتا ہے کہ میری اللہ میاں سے دعا ہے کہ وہ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے۔ تو امی جان اسے کہتی ہے اس سے جگہ ملے نہ ملے، تمہیں تو بیوی وقت پہ مل گئی نا۔ تو اس پہ مظہر جو ہے وہ اپنی امی کو روکتا ہے، کہتا ہے امی جان یہ وقت جو ہے ان باتوں کا نہیں ہے۔ پھر وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ آپ جائیں، آپ سفر سے تھک کے آئے ہوں کہ آپ اندر جائیں، جا کے آرام کر لے۔ تو وہ بھی کہتا ہے جی ہاں ٹھیک ہے، اس طرح سے وہ اندر چلا جاتا ہے۔ اب یہاں جو ہے اسرار کو وہ بلاتی ہیں اپنے پاس اور اسے کہتی ہے ادھر آ لونڈے، کیا سوچ رہا ہے تو؟ تو اسے کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں سوچ رہا۔ وہ کہہ رہا ہے یہی سوچ رہا ہے نا کہ تیرا باپ مر گیا، اب تیرا کیا ہوگا؟ تیرا باپ مر گیا ہے لیکن تیرے بھائی جو ہیں جوان بھائی ہیں اور وہ ابھی زندہ ہیں، سر جھکا کے ان کا حکم ماننا، وہ تجھے کسی بھی بات کی کوئی بھی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ تو جیسا بھی ہے تو میرے شوہر کا خون ہی۔ اچھا چل مجھے اندر لے کے چل۔ جس کی لذت بھی پیاری، جس کی خوشبو بھی پیاری، جو ہے سب کو پسند، میری مٹھی میں بس ہے کیا بتا تو نا، ناز پان مسالہ، ناز پان مسالہ، جسے کھائے بہانے بہانے سے سب خوش ہوتے ہیں، جس کو کھانے سے سب اپنی جیبوں میں رکھتے ہیں، سب ہی چیزیں لہفیوں میں کھلاتے ہیں، سب ہی چیزیں جو ہے سب کو پسند، میری مٹھی میں بس ہے کیا بتا تو نا، ناز پان مسالہ، 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 ناز پان مسالہ۔ یہاں پر جو ہے اظہر بھیا نے سارے بھائیوں کو اکٹھا کیا ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اس عورتوں بھرے گھر میں کسی نہ کسی مرد کا رہنا تو ضروری ہی ہے، اور تم لوگوں کو پتہ ہے کہ میں تو سال کے 12 مہینوں میں سے 11 مہینے تو ہوتا ہی نہیں ہوں۔ مظہر میاں جو ہے اپنی نوکری میں ہی مصروف رہتے ہیں، اور مظفر میاں جو ہے ان کو شادیوں سے فرصت ہی نہیں ملتی، اور سنا ہے اب تو تم حیدرآبادی ہو گئے ہو۔ خیر پھر مظہر جو ہے وہ ظفر سے کہتا ہے کہ اگر آپ نئی شادی کر رہے ہیں تو نئی بھابھی کو لے کے آپ یہاں پہ منتقل ہو جائیں۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ ارے نہیں نہیں، میرا کاروبار وہاں پہ بڑا وسعت اختیار کر چکا ہے اور ہزاروں کی جو ہے ادھاری ہے میرے اوپر، ورنہ کاروبار ڈوب جائے گا۔ تم کیوں نہیں کرتے مظہر کہ اپنی تبدیلی یہیں کسی آس پاس میں کر دو؟ تو مظہر اسے کہتا ہے کافی عرصے سے اسی کوشش میں ہوں لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے۔ پھر جو ہے ظفر کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ترکیب ہے، لیکن اگر آپ دونوں راضی ہوں تو کیوں نہ اس ساری زمینوں کو اور اس حویلی کو بیچ باچ کے ہم اپنے فیملی کے ساتھ ہو لیں، کیونکہ یہ زمینداری ہمارے تو بس کا کام ہے نہیں، الٹا ہم جو ہے وہ نقصان کر بیٹھیں گے۔ تو اس پہ جو ہے اظہر بھائی جو ہیں وہ تھوڑی بہت دیر سوچتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اماں کو کون راضی کرے گا؟ تو مظہر چونک جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اظہر بھیا بھی اس بات پہ غور و فکر کر رہے ہیں اور وہ راضی ہو ہی گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے مظہر بھی راضی ہو ہی جاتا ہے۔ اب یہ تینوں بھائی اپنی ماں کے پاس آتے ہیں اور پھر ماں انہیں کہتی کہ بھائی تم لوگوں نے اب فیصلہ کر ہی لیا ہے تو مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میرا تو جو ہمدم بھرنے والا تھا وہ تو چلا گیا، اب تو تم لوگوں کے آسرے پہ ہی ہوں، تم لوگوں نے جو کرنا ہے وہی کرو گے۔ تو اس پہ اس کے بیٹے کہتے ہیں کہ اماں ہم آپ پہ اپنا جو ہے وہ فیصلہ تھوپنے نہیں آئے ہیں۔ تو وہ ظفر سے کہتی ہے کہ تم تو چپ ہی کرو میاں، مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تم آئے کس لیے ہو اور مجھ پہ کیا تھوپنے آئے ہو، اس لیے تم تو چپ ہی رہو۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اظہر کہتا ہے کہ اماں کسی اور کو آپ کی ضرورت ہو نہ ہو، مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ میرے ساتھ رہیں گی اور ہم آپ پہ جو ہے نا اپنا فیصلہ مسلط کرنے نہیں آئے، جیسی مرضی آپ کی ہوگی ویسا ہی ہوگا۔ خیر اس پہ نجمہ کہتی ہے کہ میری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ تو اس کا بڑا بھائی اظہر کہتا ہے کہ پڑھ کے کرو گی بھی کیا جب تک ملک آزاد نہیں ہوتا؟ تو مظہر اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اور صفدر کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرواؤں گا، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرواؤں گا۔ پھر جو ہے اس کی ماں ظفر سے کہتی ہے اور میاں تم کس کی ذمہ داری لوگے؟ تو وہ اس پہ کہتا ہے وہ تو اسے کہتی ہے ہاں سمجھ گئی، بس چپ ہی کر لو بھیا اس اجڑی حویلی کا کہیں نہ کہیں سودا، اور اگر ہو سکے اچھے پیسے ملے تو میرا بھی سودا کر لینا۔ باپ کا ابھی کفن میلہ بھی نہیں ہوا کہ گھر جو ہے حویلی ساری بکنے پہ آ گئی۔
اب یہاں جو ہے مظہر کی بیوی کافی روتی پیٹتی ہے اور کافی احتجاج کرتی ہے کہ تم نے کم سے کم مجھ سے پوچھا تو ہوتا. تو وہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، بڑے بھیا کا ہے اور منجلے بھیا کا. وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اس حویلی کے بکنے کا کوئی بھی افسوس نہیں ہے، میں تو صرف تمہاری بہن نجمہ اور تمہارے بھانجے کی وجہ سے ہوں. کم سے کم ان کی ذمہ داری سے پہلے تم نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں. تو اسے کہتا ہے کہ یہ کیا واہیات باتیں کر رہے ہو، تمہیں میری بہن جو ہے اور تمہیں میرا بھانجا بوجھ لگتا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ اگر آپ کی بہنیں اور بھانجے ہی مجھے پالنے تھے تو مجھے کہہ دیتے کہ میں اپنی بچی تہمینہ کا جو ہے وہ گلا گھونٹ دیتی. تو مظہر اسے کہتا ہے خاموش رہو، باہر بڑے بھیا جو ہے وہ سودا کر رہے ہیں نواب صاحب کے ساتھ. اگر تمہیں اتنی ہی تکلیف ہے میری بہن سے تو میں اسے علی گڑھ بھیج دوں گا پڑھنے کے لیے، وہ تمہاری نظروں کے سامنے ہی نہیں ہوگی. تو اسے کہتی ہے اور صفدر، تو وہ اسے دبا کے کہتا ہے صفدر کو تم ہی پالو گی کیونکہ وہ معصوم ہے، جب تک وہ بڑا ہوگا تو پھر اس کا بھی بندوبست کر لوں گا.